آئیے اب ہم اپنی ڈسکشن کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور جیسے کہ میں جس وقت آپ کو بتا رہا تھا کہ پرسنل گروتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو پرائرٹائز کیا جانا چاہیے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پرسنل گروتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں کیا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ لائف میں سکسیسفل ہونے کا فارمولا کیا ہے۔ لائف میں اگر آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 4 ایسی ڈائمینشنز ہیں جن کو ہم لائف ڈائمینشنز کہتے ہیں، جس میں ہمیں اپنے آبجیکٹو سیٹ کرنے چاہیے۔ یہ 4 لائف ڈائمینشنز کیا ہیں؟ یہ ایک ایسا کوسچن ہے جو کہ ہر شخص کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میری زندگی میں کون سی 4 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا، آپ کی ہیلتھ۔ یہ جو ہیلتھ ہے آپ کی، اس سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہے۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ بالکل درست بات ہے۔ اگر آپ کی صحت نہیں ہے، اگر آپ کی پرسنل انرجی نہیں ہے، تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی کو انجوائے ہی نہیں کر سکتے، آپ اپنی زندگی کے کوئی بھی دوسرے آبجیکٹو پورے نہیں کر سکتے if you are unhealthy. So your priority number 1 in your life is your health. کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی ہیلتھ کا بندوبست کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کی نعمت دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پلان کریں اور سیکھیں لوگوں سے کہ کیسے لوگ ارلی in their life they get different diseases، اور اس کی میجر ریزن صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ You don't plan for your health. Number 2 is your economic well-being، کہ آپ کے پاس پیسے کی تنگی نہ ہو۔ You must not have problems related to earning. صاحب روزگار ہونا چاہیے انسان کو، اور صاحب روزگار بننے کے لیے انسان کو جو کچھ کرنا ہے اس کے اوپر ٹائم بھی لگانا ہے اور اس کو پلان بھی کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل لائف، آپ کی پروفیشنل لائف۔ اگر آپ کو پیسے کی تنگی ہے، اگر آپ کو اکنامک پرابلمز ہیں، تو زندگی میں بہت سارے ملٹیپل پرابلمز آ جاتے ہیں، اور جیسے آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو اکنامک پرابلمز ہیں تو آپ کو ہیلتھ پرابلمز بھی آئیں گی، کیونکہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کی صحت خراب ہوگی۔ تو یو سی اٹ از لنکڈ۔ نمبر 3 از یور سوشل لائف، یور فیملی لائف، کہ آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، لیکن آپ کا مزاج ہی ٹھیک نہیں ہوتا، آپ کا اخلاق ہی اچھا نہیں، آپ کی اپنے گھر والوں سے ہی نہیں بنتی، اپنے ماں باپ سے ہی نہیں بنتی، اپنے بہن بھائیوں سے ہی نہیں بنتی، اپنے فرینڈس کے ساتھ نہیں بنتی، سو یو ول ہیو پرابلمز اوور دیئر۔ اس کو ہم حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ کے اپنے حقوق، آپ کی پرسنل سیلف، آپ کی صحت، یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ ایک آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی پروفیشنل سکسیس، یہ آپ کا دوسرا ایسپیکٹ ہو گیا۔ تیسرا، سکسیس ود یور فیملی، سکسیس ود یور فرینڈ، سکسیس ود یور ریلیٹیوز، یہ تیسرا فیکٹر ہو گیا۔ تو چوتھا فیکٹر ہے آپ کی اسپرچل لائف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر حقوق العباد کی ہم نے بات کی تھی تو حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں اب ہم۔ سو حقوق اللہ، یور اسپرچل لائف، یور ریلیجیس لائف، ون ہیز ٹو کیئر فار لائف آفٹر ڈیتھ میں بھی، کہ جو زندگی اس دنیا سے چلے جانے کی بعد کی زندگی ہے اس کی بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ اور ہم لوگ بہت لکی ہیں کہ یہ سارے کانسیپٹس جو لیٹسٹ ریسرچ کہتی ہے وہ ہمارے ریلیجن میں موجود ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو ریت دی گئی ہے، یعنی کہ تمہاری فیملی دی گئی ہے، اور تم سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
تو یہ چاروں کے چاروں کانسیپٹ ہمارے دین میں موجود ہیں، اسلام میں موجود ہیں، اور انہی 4 ڈائمینشنز میں ہمیں اپنے آبجیکٹو سیٹ کرنے ہیں زندگی کے، اور انہی 4 ڈائمینشنز میں ہمیں پلاننگ کرنی ہے، آبجیکٹو سیٹ کرنے ہیں۔ تو ان 4 ڈائمینشنز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیے اس کو ہم ایک سلائیڈ پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ٹو لیو، اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل اینڈ فزیکل۔ ٹو لرن، اس کو ہم کہتے ہیں پروفیشنل اینڈ انٹلیکچوئل۔ ٹو لو، اس کو ہم کہتے ہیں فیملی اینڈ سوشل۔ اور فائنلی ٹو لیو اے لیگیسی، اسپرچل اور ریلیجیس۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو 4 ڈائمینشنز ہیں، ٹو لیو، ٹو لرن، ٹو لو اینڈ ٹو لیو اے لیگیسی، کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا نام اچھے طریقے سے لیا جائے، یہاں پر بھی سرخرو ہوں اور اگلے جہاں میں بھی سرخرو ہوں۔ ان 4 ڈائمینشنز میں ہمیں پلان کرنا ہے، ہمیں اپنی ایفیشنسی کو جج کرنا ہے، اپنے سیٹسفیکشن لیول کو جج کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ نے سلائیڈ میں دیکھا، آئیے اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں کہ ان 4 ڈائمینشنز میں ہمیں اپنا لیول آف سیٹسفیکشن ڈٹرمن کرنا ہے، اور اس لیول آف سیٹسفیکشن کو ہمیں اس طرح سے بلڈ اپ کرنا ہے کہ 4 ڈائمینشنز میں ہم ایکول ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں، ایکول انرجی لگا رہے ہوں۔ اب اس ٹائم سے مراد گھنٹے نہیں ہے، اس ٹائم سے مراد کوالٹی ٹائم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اپنے جاب کے اوپر شاید 8 گھنٹے دینے کی ضرورت ہے یا 10 گھنٹے دینے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو اپنی فیملی کو 8 یا 10 گھنٹے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک آپ ان کو 1 گھنٹہ دیں ڈیلی، لیکن وہ کوالٹی ٹائم ہو۔ کوالٹی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ٹائم کو ایسے استعمال کریں کہ آپ کی فیملی انجوائے کریں، آپ کی انٹیمیسی ڈیولپ ہو۔ اپنے فرینڈس کے ساتھ آپ کو 8 گھنٹے سپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید ہفتے میں 2 گھنٹے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیں گے، اور وہ 2 گھنٹے ایسے ہوں کہ ان میں آپ ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں۔ سو دی آئیڈیا اوور ہیئر از دیٹ دس ٹائم مینجمنٹ ہیز ٹو بی ویری ویل پلانڈ۔ آپ کے آبجیکٹوز ہوں گے زندگی کی تمام ڈائمینشنز میں، اور آپ میئر کریں گے کہ ہر ڈائمینشن میں آپ کا لیول آف سیٹسفیکشن کتنا ہے۔ 8 گھنٹے آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کا وہی طریقہ ہے جو ہمیں بتایا گیا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، شاید اس میں ہمیں سارے دن میں آدھا گھنٹہ لگتا ہو۔ سو دی کانسیپٹ از کوالٹی ٹائم، اینڈ وی ہیو ٹو اچیو اے لیول آف سیٹسفیکشن اینڈ کنٹینٹمنٹ ان ایچ ڈائمینشن وچ از اکول۔ تو یہ جو ایک ڈایاگرام بن رہا ہے جس کی 4 سائڈز ہیں، اس کو ایکول ہونا چاہیے، چاروں سائڈز کو ایکول ہونا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اپنی ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں ان 4 ڈائمینشنز میں، تو ہماری لیول آف سیٹسفیکشن، ڈگری آف سیٹسفیکشن ان 4 ڈائمینشنز میں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈایاگرام ہے یہ ڈسٹارٹیڈ ہے، یہ کسی طرف کم ہے اور کسی طرف زیادہ ہے، تو پھر ہمیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کہاں پر ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کس ایریے پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پلاننگ کرنے کے لیے، ٹائم کو پلان کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ ہم نے پہلے سب سے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ایکٹیویٹیز جو بھی ہوتی ہیں ان کو ہم 4 کوارڈرنٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں یوزنگ دی ٹائم مینجمنٹ گریڈ۔ ارجنسی اور امپورٹنس کی بیسس کے اوپر ہم 4 کوارڈرنٹس میں ایکٹیویٹیز کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ جو ٹائم ویسٹرز ہیں ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور جو پرسنل گروتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، وہاں پہ ہمیں پرائورٹائز کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بات کی کہ ایمرجنسیز خود آپ سے ٹائم لے لیں گی، ایمرجنسیز کو پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ریکریشن کے بغیر بھی آپ نہیں رہ سکتے، آپ اپنے لیے خود بخود ریکریشن کے ایونیوز جو ہیں ان کو تلاش کر لیتے ہیں۔ تو زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا آتی ہے پھر
کہ ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے اپنی پرسنل گروتھ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو. اس کے لیے پھر ہم نے بات کی لائف ڈائمینشنس کی, اور ہم نے یہ کہا کہ 4 لائف ڈائمینشنز ہیں: ٹو لیو, ٹو لرن, ٹو لو اینڈ ٹو لیو اے لیگیسی. ان 4 ڈائمینشنز کے اندر ہمیں پلان کرنا ہے اپنے آپ کو. اب پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے آن اے ڈیلی بیسس؟ جب ہم آن جاب ہوتے ہیں یا جب ایک یوزول دن کا آغاز ہوتا ہے تو وہ دن کس طرح سے گزرتا ہے؟ ظاہری بات ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ ہمیں کرنی ہوتی ہیں. ایک دن کی ہمارے پاس بے تحاشا آئٹمز ہوتی ہیں, ایجنڈا آئٹمز ہوتے ہیں جن کو ہم نے ڈیلی بیس کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کو اگر فارمل طریقے سے پلان کر لیا جائے اور ڈیلی بیسس پہ تھنگس ٹو ڈو بنا لی جائیں تو یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دن کا آغاز کرنے سے پہلے یا رات کو سونے سے پہلے یا ارلی ان دا مارننگ ہم اپنی ایک تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا لیں کہ آج کے دن میں ہمیں یہ کام کرنے ہیں, اور پھر جیسے جیسے جو کام مکمل ہوتا جائے اس کو کٹ کرتے جائیں. ایک ٹائم پر ایک ٹاسک کو پکڑیں, اس کو پورا کریں, اس کو کٹ کر دیں. دوسرے ٹاسک پہ جائیں, اس کو پورا کریں, اس کو کٹ کر دیں. اور ایسے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ہم اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو ٹیلی فون کال کر رہے ہیں, کسی کو بلا رہے ہیں, کسی کو کوئی ٹاسک ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں ساتھ کے ساتھ ان کو کٹ کرتے چلے جانا ہے کہ یہ کام اب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ تو ضرور ہو سکتا ہے تھنگس ٹو ڈو, اور ڈیلی تھنگس ٹو ڈو ہماری ہیلپ کرتی ہیں اس چیز سے کہ ہم اپنے روزانہ کے ٹاسک کو ایفیشینٹلی کمپلیٹ کر لیں. لیکن اس ڈیلی جو تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ ہے اس کا لنک ہونا چاہیے آپ کی پوری زندگی کے ساتھ. تو آپ کی جو پلاننگ ہے اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آبجیکٹیوز ڈیفائن کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنی ویلیوز اور پرنسپل سیٹ کریں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کا. ہماری ویلیوز اور ہمارے پرنسپلز, ان کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہے جو ڈیفائن کریں گی ہماری پرسنالٹی کو. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں, اور کن ڈائمینشنز میں؟ 4 ڈائمینشنز میں جو پہلے ہم نے ڈسکرائب کر دیں. یور پرسنل لائف جس کو ہم کہتے ہیں ٹو لیو, ٹو لرن آپ کی پروفیشنل اور انٹلیکچوئل, سوشل لائف, یور فیملی لائف, لائف ود یور فرینڈز, ود یور ریلیٹیوز, ٹو لو, اینڈ فائنلی یور اسپرچل لائف, ٹو لیو اے لیگیسی اور ٹو ٹیک کیئر آف یور لائف آفٹر ڈیتھ. یہ آپ نے اپنے زندگی کے آبجیکٹیوز بنانے ہیں. اب ان زندگی کے آبجیکٹیوز کو ہم ڈیوائڈ کریں گے انٹو ایئرس کہ آج سے 5 سال کے بعد ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, آج سے 10 سال کے بعد کیا ہونا چاہیے, آج سے 15 سال کے بعد کیا ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت زیادہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے, ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے. یہ سب کی سب جو پلاننگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان 4 چیزوں کو اگنور نہ کریں جو کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عین ہمارے دین کے مطابق ہے. ٹو لیو, ٹو لرن, ٹو لو اینڈ ٹو لیو اے لیگیسی. ان ایریاز میں ہمیں اپنے ایئرلی آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں. جب ہم نے اپنے ایئرلی آبجیکٹیو سیٹ کر لیے تو اب ہم اس کو فردر ڈاؤن لے کر آئیں گے اور ہم اس کو ایڈریس کریں گے آن اے ایئرلی بیسس کہ اس سال میں مجھے کیا کرنا ہے. پھر ہم اس کو نیچے لے کر آئیں گے کہ اس مہینے میں مجھے کیا کرنا ہے, اور پھر وہاں سے ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے کہ اس ویک میں ہم نے کیا کرنا ہے, اور فائنلی پھر اس دن میں ہم نے کیا کرنا ہے. جو ایکٹیویٹیز پوری ہوتی جائیں گی ان کو ہم کٹ کرتے چلے جائیں گے, جو ایکٹیویٹیز پوری نہیں ہوگی ان کو ہم نیکسٹ ڈے پر لے جائیں گے. اور کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم ایک ویک کے اندر اپنے سارے ویکلی آبجیکٹیوز پورے کر لیں, ایک مہینے کے اندر اپنے پورے منتھلی آبجیکٹیوز پورے کر لیں, ایک سال کے اندر اپنے ایئرلی آبجیکٹیوز پورے کر لیں, اینڈ سو آن. اور فائنلی جتنی بھی آپ کی زندگی ہے وہ 40 سال ہے, 50 سال ہے, 100 سال ہے, جتنی بھی ہے, کسی کو بھی نہیں معلوم, وہاں پر آپ نے جو آبجیکٹیوز اپنے لیے طے کیے ہیں پھر میں یہی کہوں گا کہ ان 4 ڈائمینشنز میں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں. رائٹ. سو یہ
جو طریقہ کار ہے پلاننگ کا، اس سے ہمیں ٹائم کو بہتر طریقے سے مینج کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. آئیے اس سیکوینس کو جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک سلائڈ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. سو دی ہول ٹائم مینجمنٹ اسٹارٹس ود سیٹنگ آبجیکٹیوز آف لائف, یور پرنسپلز اینڈ ویلیوز, دین یور ایئرلی پلاننگ, دین یور منتھلی پلاننگ, ویکلی پلاننگ اینڈ ڈیلی پلاننگ. تو یہاں پر ہم نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے اس کو بھی پورا کر لیا. اب ہم اپنی اٹینشن کو فوکس کریں گے چند ایکسرسائزز کے اوپر کہ جو کانسیپٹس ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے جو کہ ریلیٹڈ تھے اسٹریٹجک اکاؤنٹ مینجمنٹ سے اور ٹائم ایلوکیشن سے اپنے اسٹریٹجک کسٹمرز میں, اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کانسیپٹس ہم نے دیکھے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ کاسٹ پر کال کا ایک کانسیپٹ ہے, پھر ہم نے بریک ایون سیلز والیوم کی بات کی تھی, پھر ہم نے سنگل فیکٹر ٹائم ایلوکیشن ماڈلز کی بات کی تھی جس میں ہم نے اے بی سی ماڈل کی بات کی تھی. تو ان سب کانسیپٹس کو اب ہم ایکسرسائزز کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے ان کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کاسٹ پر کال کو کیسے نکالا جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2 ہم یہ دیکھیں گے کہ بریک ایون سیلز والیوم کیسے نکالی جاتی ہے, اور تیسرے لیول پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹائم ایلوکیشن سنگل فیکٹر ماڈل کی مدد سے کیسے کی جاتی ہے. اور یہاں پر سنگل فیکٹر ماڈل کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جو پچھلے کانسیپٹس ہم نے پڑھے ہیں کاسٹ پر کال اور بریک ایون سیلز والیوم, اس کا بھی کیا ریلیشن شپ بنتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بریک ایون سیلز والیوم ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ منیمم اکاؤنٹ سائز کیا ہوگا, اور جو منیمم اکاؤنٹ سائز ہوتا ہے یہ منیمم اکاؤنٹ سائز ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹائم ایلوکیشن کے لیے کہ کیا ہمیں اس کسٹمر کو وزٹ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یا اس کو ٹیلی فون پہ ہینڈل کر لینا چاہیے, یا ہمیں اس کے لیے کوئی کانٹریکچوئل سٹاف رکھ لینا چاہیے جس کا کام صرف یہ ہو کہ وہ پروڈکٹ کو ڈیلیور کر دے اور نیکسٹ آرڈر لے آئے, واٹ ایور. تو یہ ہمیں کچھ ڈیسیژنز جو ہیں اس حوالے سے کرنے پڑتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم کاسٹ پر کال کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں. Calculate break-even volume or minimum account size for an industrial salesperson who earns an annual salary including commission and bonus of rupees 69,035. He also gets medical life insurance and social security benefits of rupees 10,985 per year. His average selling expenses for the year as under: automobile 8,000, lodging and meals 6,250, entertainment 3,250, communication 4,500, samples 1,750 and miscellaneous 1,700. یہ ہماری پرابلم کا پہلا پارٹ ہے جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انڈسٹریل سیلز پرسن ہے, اس انڈسٹریل سیلز پرسن کی سیلری ہے, کمیشن ہے, اس کے بعد اس سیلز پرسن کو کچھ بونسز وغیرہ ملتے ہیں, اور فائنلی وہ کچھ ایکسپینسز کرتا ہے اپنی سیلز کو کرنے کے لیے, جس میں وہ اگر گاڑی استعمال کرتا ہے اس کا ایکسپینس ہے, ٹریول کر رہا ہے تو بورڈنگ اور لاڈجنگ کا ایکسپینس ہے, کمیونیکیشن کر رہا ہے تو ٹیلی فون وغیرہ کا ایکسپینس ہے. یہ اس کا پہلا پارٹ ہے کہ اس کا ٹوٹل ایکسپینس کتنا آ رہا ہے. اب اس کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں. ٹوٹل اویلیبل ڈیز ان اے گیون ایئر آر 260. On average, only 3 calls can be made daily and the salesperson is not available to work for following days: vacations 10 days, holidays 10 days, sickness 5 days, meetings 18 days, training 12 days. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیلز پرسن ہے یہ سال میں 260 دن کام کرتا ہے, اور کچھ دن وہ کام نہیں کرتا چھٹیوں کی وجہ سے, مختلف قسم کی جو چھٹیاں ہیں وہ ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن میں وہ صرف 3 کالز کر سکتا ہے, یعنی کہ
جو کسٹمرز وہ وزٹ کر سکتا ہے ایک دن میں وہ 3 ہے. اب اس کا ہم تیسرا پارٹ دیکھتے ہیں. سیلز کاسٹ ایز پرسنٹیج آف سیلز از 3% اینڈ اٹ ٹیکس 2.8 کالز ٹو کلوز اے سیل آن ایوریج. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ والا جو سیلز پرسن ہے وہ اس کی جو کاسٹ آف سیلز ہے ایز اے پرسنٹیج آف سیلز وہ 3% ہے. یعنی کہ اگر وہ 100 روپے کی چیز بیچتا ہے تو اس کو بیچنے کا خرچہ 3 روپے آتا ہے پوری کمپنی کا. اور اٹ ٹیکس 2.8 کالز ٹو کلوز اے سیلز. یعنی کہ اگر کوئی کسٹمر کی انکوائری آتی ہے کہ جی مجھے کوئی پروڈکٹ ریکوائرڈ ہے تو اس پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے اس سیلز پرسن کو کسٹمر کو کم سے کم 2.8 ٹائمز وزٹ کرنا پڑتا ہے آن این ایوریج. اب 2.8 ٹائمز تو نہیں ہو سکتا, دس از این ایوریج فگر کہ بعض کالز ہوں گی, بعض سیلز ایسی ہوں گی جن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 4 کالز کرنی پڑتی ہوں گی, بعض ایسی ہوتی ہوں گی جو 2 میں ہو جاتی ہوں گی, اور بعض ایسی ہوتی ہوں گی جو شاید 3 میں ہو جاتی ہوں. تو آن اوور آل بیسز 2.8 کالز کرنی پڑتی ہیں ایک سیلز کو کلوز کرنے کے لیے. تو اب ہم 2 چیزیں دیکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس سیلز پرسن کے لیے جس کی ہم نے ساری فگرز آپ کو بتائیں اس کی کاسٹ پر کال کیا آ رہی ہے, یعنی ایک کال کرنے میں کتنا خرچہ آ رہا ہے, اور دوسرا کہ اس کا بریک ایون والیوم کیا ہے یا منیمم اکاؤنٹ سائز کیا ہوگا اس سیلز پرسن کے لیے اس ڈیٹا کے ساتھ. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ سیلز کاسٹ پر کال کیسے نکلے گی. سب سے پہلے ہم ٹوٹل کمپنسیشن نکالیں گے, اور یہاں پر ہم 2 چیزیں دیکھیں گے, سیلری, کمیشن اینڈ بونس, اور فرنج بینیفٹس. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیلری اور کمیشن اور بونس ہے وہ 69,035 ہے, اور جو فرنج بینیفٹس جس میں ہاسپٹل, لائف انشورنس اور سوشل سیکورٹی آ جاتی ہے یہ 10,985 ہے. یہ ڈیٹا ہم نے کہاں سے لیا ہے, اپنی پرابلم سے لیا ہے. اور ٹوٹل کمپنسیشن کیا ہو گئی 80,020 روپیز. اب دوسرے نمبر پر ہم سیلنگ ایکسپینسز کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور وہ کیا ہیں, آٹو موبائل 8,000, lodging and meals 6,250, entertainment 3,250, communication 4,500, samples and promotional material 1,750, miscellaneous expenses 1,700, and total direct expenses including compensation and direct selling expenses is rupees 1,05,470. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹوٹل ڈائریکٹ ایکسپینسز آئے وہ 1,05,470 روپے آ گئے. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کالز پورے سال میں وہ کیسے نکلیں گی. کالز پر ایئر نکالنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ٹوٹل اویلیبل ڈیز, اور ہم ایزیوم کریں گے کہ سیٹرڈے اور سنڈے از اے آف ڈے. تو ٹوٹل ڈیز آ گئے 260. یہ ڈیٹا ہمیں پرابلم میں بھی دیا ہوا تھا. اب ہم اس میں سے جتنی بھی آف ڈیز ہیں ان کو مائنس کر دیں گے سیٹرڈیز اور سنڈیز کے علاوہ, جیسے کہ ہمیں پرابلم میں دیا ہوا تھا ویکیشن 10 ڈیز, ہالیڈیز 10 ڈیز, سکنس 5 ڈیز, میٹنگز 18 ڈیز, ٹریننگ 12 ڈیز. تو یہ ہم نے دیکھا کہ 55 ٹوٹل ڈیز آف ہیں. سو نیٹ سیلنگ ڈیز آر 205. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ٹوٹل ایکسپینسز آ گئے وہ 105,470 آ گئے, اور جو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیز اویلیبل ہوئے 260 میں سے 55 جب ہم نے لیس کر دیا تو 205 ڈیز ہمارے پاس نیٹ اویلیبل ڈیز ہیں. اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 3 کالز ہیں جو ہم دن میں کر سکتے ہیں, ایک دن میں ہم صرف 3 کالز کر سکتے ہیں. تو ٹوٹل کالز ہمارے پاس کتنی آ گئی, ٹوٹل کالز پر ایئر از 205 ملٹیپلائڈ بائی 3 تو 615. اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کاسٹ پر کال نکال سکیں, کیونکہ ہم ٹوٹل ایکسپینس بھی نکال چکے ہیں اور ٹوٹل نمبر آف کالز جو ہم ایک سال میں کر سکتے ہیں وہ بھی نکال چکے ہیں. جب ہم ان دونوں کو ڈیوائڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس کاسٹ پر کال آ جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. ایوریج کاسٹ پر کال از
105,470 rupees divided by 615, and this comes out to be 171.5 rupees. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری کاسٹ پر کال ہے 171.5 روپیز. مطلب کیا ہوا کہ ایک کال کرنے کے لیے ہمیں 171 روپیز اینڈ 50 پیساز کا ایکسپینس آتا ہے. تو کیا یہ کال ہمیں کسٹمر کو کرنی چاہیے کہ آن ایوریج ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ 171.5 روپیز آ رہا ہے؟ جب ہمیں یہ فگر معلوم ہو گئی تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن لے کر بریک ایون سیلز والیوم نکال سکیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بریک ایون سیلز والیوم کا فارمولا ہوتا ہے کاسٹ پر کال ملٹی پلائڈ بائی نمبر آف کالز ٹو کلوز ڈیوائڈیڈ بائی سیلز کاسٹ ایز اے پرسنٹیج آف سیلز. اب ہماری پرابلم کے ڈیٹا سے ہمارے پاس یہ تینوں انفارمیشن اویلیبل ہو گئی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کاسٹ پر کال از 171.5 روپیز. نمبر آف کالز required to close the sale on an average is 2.8, which is given in our data in the problem, and our cost of sales or sales cost as a percentage of sales is 3%. پہلے سے ہمیں یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس ڈیٹا کو ہم اس اکویشن میں ڈالیں, اس فارمولا میں ڈالیں تو کیا ریزلٹ نکلے گا. سو cost per call is 171.5 multiplied by number of calls to close is 2.8. Whole of this divided by sales cost as a percentage of sales, which is 3%. So we put the figure 0.03 and the answer is rupees 16,007. تو معلوم یہ ہوا کہ اس سیلز پرسن کو کسی بھی اکاؤنٹ سے کم 16,007 روپے کی سیلز ریکوائرڈ ہے. کہ اگر ہم یہ 16,007 روپے کی سیلز کر پائیں تو ہم بریک ایون کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس صورت میں ہمیں نہ کوئی پروفٹ ہو رہا ہے نہ کوئی لاس ہو رہا ہے, ہم اپنی کاسٹ کو کور کر رہے ہیں. اور اگر ہمیں پروفٹ چاہیے تو پھر اس سے زیادہ سیل ہمیں کرنی ہے پر کسٹمر. تو ہم نے 2 آبجیکٹیوز اپنے پورے کر لیے. ہم نے یہ دیکھا کہ کاسٹ پر کال کیسے نکالنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے بریک ایون سیلز والیوم کیسے نکالنی ہے.